الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب التکریم سامعین کرام عزیزان محترم، آج پھر ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب کی غیر حاضری میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ میں سے دو مختلف جگہ سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیات کی روشنی میں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق بخشے، اس کے بعد مجھ کو اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ ابھی یہ جو ماہ گزر رہا ہے، شاید غالباً گزر چکا ہے، اس کے اندر خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات تھی۔ اس حوالے سے خطبہ حضرات نے، واعظین نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہوں پر اپنی مساجد میں بیانات میں آپ کو سنایا ہوگا۔ تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی اس نشست میں خلیفہ رسول بلا فصل کی شان میں کچھ عرض کیا جائے۔ صرف ایک جملے سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے ایک باغیچے میں جائیں تو ہر پھول کی علیحدہ ہی ایک خوشبو ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لگائے ہوئے باغیچے کی اپنی ایک شان، ہر ایک کی اپنی ایک صفت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے اندر منتقل۔ اور اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کمالات نبوت آپ کی طرف ہوتا ہے، کمالات ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہیں، اور کمالات نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے تذبذب کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں گھر میں مشورہ کرتا ہوں۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بلا کسی تذبذب کے، بلا کسی شک و شبہ کے فوری طور پہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت سے وابستہ تھے، اور تجارتی غرض سے دوسرے ممالک ملک شام میں اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی تجارتی غرض سے 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے۔ گویا آپ بھی تجارت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھی مستقل تجارت سے وابستہ،
جب آپ ملک شام سے واپس تشریف لائے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر، تو اس کے بعد 2 یا 3 ماہ کے بعد آپ کا نکاح سیدنا صدیق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جب نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ علیہ السلام منتقل ہو گئے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ جس محلے جس علاقے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، اسی محلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نکاح کے بعد جب منتقل ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محلے میں، تو آپ کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہو۔ کچھ تاریخ والے لکھتے ہیں یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 18 سال تھی تب سے آپ کو جانتے تھے۔ بعض لکھتے ہیں کہ نہیں، جب آپ کا نکاح ہوا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آپ منتقل ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو تب سے آپ کی جان پہچان تھی۔ گویا نبوت اگر ہم یوں بھی مان لیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی تو نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں جب کیا، تو گویا 15 سال کی رفاقت پہلے ہی سی موثر تھی۔ یہ صحبت طویلہ جو کہ نبوت کے بعد بھی ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہی، یہ صحبت پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دن کو، آپ کی راتوں کو، آپ کے سفر کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے جانتے تھے۔ اسی لیے جب آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت پیش کی، اپنا پیغمبریت پیش کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تذبذب کا اظہار نہ کیا، فرمایا صدقتا، میں یقین کرتا ہوں، میں صداقت میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ صحابی صحبت سے ہے، اور جتنی زیادہ صحبت آقا علیہ السلام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہوئی، کسی اور صحابی کے حصے میں یہ اوصاف، یہ نسبت نہیں ہے۔ آپ سفر میں بھی آپ کے ساتھ، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ، گویا یہ مزاج نبوت کو سمجھتے تھے، فنا فی الرسول تھے، ایک ایک ادا ہر چیز میں۔ اور اللہ نے دیکھی کیسی نسبت عطا کی کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مشکل وقت میں، تنگی کے زمانے میں، اور جب مدینہ کی ریاست کے امیر بنے تو تب ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارنے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں سب سے پہلے اور ان کی فضیلت، ان کے میں سوچ رہا ہوں میں کہاں سے شروع کروں، کہ آپ کے فضائل کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام حرم پاک کے اندر کافروں نے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا آپ اپنے ساتھی کی خبر لیں، لوگ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حرم پاک کے اندر آئے، لوگوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو، کیا اس کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برس پڑے اور اتنا تشدد کیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گئے۔ لوگ جب ادھر ادھر ہوئے، آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا
وہ یہ تھا کہ اماں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے حضور کا کیا حال ہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا کہ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے تو اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ کھا لو۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں۔ آپ کی والدہ آپ کی ہمشیرہ کے سہارے آپ کو لے کے دیر اقدس پہ جب پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد تسلی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ جو آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اماں ہے، ابھی حالت کفر میں آپ کے دروازے تک لے آپ دعا کر دیں کہ ایمان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی والدہ محترمہ نے وہیں پہ اسلام کو ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر کو جو یہ مرتبہ اور مقام ملا یہ عبادات اور نمازوں سے نہیں ملا، یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ آپ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فکر اور درد میں غم میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ کیسے ایمان لے آئے، اس کی بھلائی کیسے ہو جائے، یہ کیسے جہنم سے بچ کے جنت میں جائے۔ وہ فکر اور درد و غم جو نبوت کا تھا، وہ درد و غم ہے تو ابوبکر رضی اللہ ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ ایمان والے کو چھپ کے کوئی اعلانیہ طور پر مکہ مکرمہ سے مدینہ رسول کی طرف ہجرت ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یقین ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مجھے اجازت نہیں دے رہے، یقیناً آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، اہلیہ ہے، 2 بچیاں ہیں اور کوئی۔ آپ نے فرمایا کہ سامان سفر تیار ہے، زیادہ چیزیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیار ہے۔ یہ آپ کہنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لیٹایا، امانتیں ان کے سپرد کی۔ واقعہ لمبا ہے، میں شارٹ کٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، فوری طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا آپ نے آرام نہیں کیا، سوئے نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں سویا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ جب آپ نے کہا کہ سامان سفر تیار رکھنا، میں سمجھ گیا کہ آج ہی رات کو نکلنا ہوگا، کہیں جانے کا ارادہ ہے، تو اس لیے میں نے اس لیے نہیں سویا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تھوڑی سی دیر دروازے پہ انتظار کریں، میں رات بھر ہی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جب غار ثور کی طرف پہنچے، غار ثور پہ جب چلنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے، پنجوں کے بل۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کبھی آپ دائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی آگے کی کبھی پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں 2 قدم دائیں طرف چلتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے، تو پھر میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جب میں بائیں طرف ہوتا ہوں تو جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے کوئی دشمن نہ ہو، میں پیچھے کی طرف سے آ جاتا ہوں، کوئی دشمن چھپ کے آپ کو تیر نہ مارے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اگر کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے جسم پر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور میں لے کے آپ علیہ السلام آگے پنجے کے بل چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پنجوں کے بل چل رہے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑے، دشمن ہمارے قدموں کے نشانات کو دیکھ کے نہ آ جائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پہ سوار ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندھوں پہ سوار ہو کر
غار ثور میں پہنچے۔ یہ وہ باتیں جو آپ بارہا سنتے لیکن ہر دفعہ سننے کا لطف اور مزہ ہی کچھ، ایمان کی تازگی، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیا تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کیا تھے، کیوں خلیفہ بلا فصل کا مقام، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام کیوں ملا؟ غار میں چلے گئے، تمام سوراخوں کو بند کر دیا، اپنی چادر جو سر پہ، اپنا جو پگڑی جو سر پہ باندھی ہوئی تھی اس کو پھاڑ کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچا، اس پہ آپ نے اپنے پاؤں رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رکھا، آپ آرام کرنے لگے۔ جانور موذی سانپ نے ڈنک مارا، وہ تمام واقعہ آپ کو، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنے لگے، آہستہ آہستہ، کبھی آپ کی آنکھوں کو، کبھی آپ کے بالوں کو، کبھی آپ کے رخسار کو دیکھتے۔ گویا قرآن میں نے ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے فرمایا قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھو، تو اللہ کے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آہستہ آہستہ پیار اور لاڈ سے دیکھا۔ اتنے میں موذی جانور نے جب ڈنکا، آنکھوں سے آنسو جاری، شدت تکلیف سے آپ نے پاؤں کو نہیں ہٹایا، تکلیف سے جب آنسو بہنے لگے تو وہ آنسو گرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا صدیق کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی جانور نے کاٹا ہے، موذی نے ڈنک مارا۔ آقا علیہ السلام نے فوری طور پہ اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہڈی مبارک پہ لگایا، فوری طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، فنا فی الرسول تھے، آپ کے عشق میں اتنے فنا تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزے دار کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا۔ پھر کچھ لمحے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے کوئی جنازے کے پیچھے چلایا تم میں سے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ آج میں جنازے کے پیچھے چل گیا۔ پھر چند لمحے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھلایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے گفتگو کرنے کے بعد چند لمحے کے بعد فرمایا کیا آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج یہ عمل کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دوں۔ جو دن میں یہ کام کر لے، جس نے آج یہ دن میں کام کیے، اللہ کی قسم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا ابو بکر تو یہ جنتی ہونے کی بشارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ایام بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پہ نماز کس نے پڑھائی؟ سیدنا صدیق پر۔ آقا علیہ السلام کی نے جس لشکر کو آخری عمر میں روانہ کیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی کے اندر بڑے بڑے کبائر صحابہ کو ان کی ماتحتی میں بھیجا، وہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ لشکر رک گیا، لیکن اس کو دوبارہ سے تیار کر کے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ابو بکر اب یہ موقع نہیں ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے، مدینہ خالی ہو جائے گا، ادھر ادھر کے لوگ جو کہ کیا نام ہے ہمارے اوپر نظریں جمائے ہوئے، یہ موقع سازگار نہیں ہے، یہ حالات سازگار نہیں ہے، آپ مدینے کو خالی نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آگے، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو رسول اللہ جس لشکر کو روانہ کرے اور ابوبکر اس کو روکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کو رسول اللہ خود روانہ کر کے جائیں، میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا،
لشکر پہ منادی کرے گی، جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے نکالا وہ تمام باہر آ جائیں میدان کے اندر۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ بیٹھے ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے جا رہے، پیدل چلتے ہوئے۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یا تو آپ بھی سواری پہ آ جائیں یا مجھے حکم دے کہ میں نیچے ہوں، یہ مجھے شرم آ رہی۔ فرمانے لگے اے اسامہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ چند لمحہ اس جہاد کے راستے میں میرے قدم بھی غبار آلود ہوں؟ کیا تو یہ پسند نہیں ہے؟ میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، نہ تو سواری سے اترے گا اور نہ میں سواری پر سوار۔ یہ ایسا خلیفہ رسول جس وقت پھر التجا کی، اے امیر لشکر، اے اسامہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ عمر کو میرے مشورے کے لیے، میری مدد کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت اسامہ نے بخوشی اجازت۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے یہ ساتھی، یہ صحابی رسول جس کا مرتبہ اور مقام اللہ کی قسم پوری زندگی بیان کرے، پوری زندگی ہر خطیب اپنے انداز میں بیان کرے، میں کہتا ہوں ایک عشیر بھی پورا نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما دیں اے ابو بکر میں نے تمام امت کا احسان دیا، میں نے اپنے ہر ایک کا احسان ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن چکا۔ آقا علیہ السلام کو پریشان دیکھا، اپنی بیٹی پیش کر دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ پریشان سے رہنے لگے، اپنی بیٹی کا لگا، گھر بار سب کچھ لوٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی چندے کے لیے ہر ایک اپنے گھر سے کچھ سامان لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس سامان زیادہ تھا، میرے پاس فراوانی تھی، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوا اور دل میں یہ خیال ہوا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے پوچھا تو کیا لے کر آیا، تو کیا لے کر آیا، ہر ایک نے اپنی تفصیل بتلائی۔ آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے ابو بکر تو کیا لے کے آیا؟ فرمانے لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا میرے گھر میں جو بھی تھا سب کچھ لے کے آپ کے در اقدس پہ حاضر، سب کچھ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا میں یہ تلاش کر رہا ہوں کہ آپ استعمال کر کے سوئی دیوار میں ٹانک دیتے ہو، ایسا نہ ہو آج میں گھر کا سارا مال لے کے جا رہا ہوں اور سوئی گھر پر رہ جائے۔ اصحاب پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، کسی نے سلسلہ دیا تو کسی نے نصف گھر دیا، مگر امی عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو تھا اللہ کے در دیا۔ سب کچھ تن من دھن سب کچھ آقا علیہ السلام پہ قربان کر دیا۔ اسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے آپ کو پکارے، 8 دروازے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجا کریں گے اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، امتیں پریشان ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اللہ فرمائے کیا کہ سلطوتا وشفا تو شفا، اے حبیب آپ اپنا سر اٹھائیے، کیا معاملہ ہے؟ آپ جو سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ امت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہے کوئی جس کا حساب و کتاب شروع کروں؟ کوئی ہے جس سے میں شروع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ اللہ کا غصہ اللہ کا جلال کمال رحم اور کرم میں بدل جائے گا۔ جس شخصیت کو دیکھ کر اللہ کا غصہ رحم کے اندر بدل جائے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے فضائل میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ عاجزی اور انکساری اپنے اندر ایسی تھی، عاجزی اور انکساری، اور مرتبہ اور مقام آپ کا نبوت ایمان لانے سے پہلے بھی مکہ کے اندر عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے عزت اور مرتبے کے مالک تھے۔ عرب کا ایک دستور تھا، اس دستور کے مطابق
ایک ایک امیر بنایا ہوا تھا کہ یہ فیصلے تم نے کرنا، یہ فیصلے تو کرے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ تھی جب کوئی قتل ہو جاتا تو اس کی دیت وصول کرنا اور دیت کو پورا کرنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری۔ عرب میں پہلے بھی آپ کی عزت، لیکن اسلام کے لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو مرتبہ اور مقام ملا وہ تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں کنگھی کر گھر تشریف، آسمان بالکل صاف، ستارے چمکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آج تک کسی نے ستاروں کو شمار کیا؟ میرے خیال کے مطابق کسی سائنٹسٹ نے بھی نہیں بتلایا کہ آسمان پہ اتنے ستارے، کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئی کہ یقیناً آپ میرے والد محترم کے بارے میں دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ کس کی نیکیاں تھیں؟ آپ نے فرمایا اتنی عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے دوست عمر کی نیکی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ برجستہ کہا یا رسول اللہ پھر میرے والد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ غار والی رات تن من دھن سب گھر قربان آپ کی ذات پہ تھا۔ جب آپ سفر پہ نکلنے لگے، گھر سے نکلنے لگے، تو اسما کے ذمہ لگایا کہ بیٹی تیری اماں کھانا بنائے گی، یہ تو نے پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کی ذمہ داری لگائی کہ دن بھر شہر میں پھرنا ہے اور ان کی خبریں ہم تک پہنچانی ہے، اور اپنے غلام کی ذمہ داری لگائی تو بکریاں چرانے کے بہانے وہاں تک آنا ہے اور اب ہمیں دودھ دے۔ پورا گھر۔ دوسرے دن اسما رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی جب کھانا لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، زخم آلود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس سے واپس لوٹی درمیان میں ابو جہل کی ملاقات۔ ابو جہل نے مجھے کہا ابو بکر کی بیٹی ہے تجھے معلوم ہوگا کہ تیرے ابا اور تیرے ابا کا دوست ادھر ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تجھے خبر نہیں، تجھے نہیں بتاؤں، تیرے حوالے نہیں کروں۔ تو ابو جہل نے مجھے ڈرایا، دھمکایا، اور پھر اس نے زوردار سے ایک تماچا لگایا، میں زمین پہ گری، اس نے میرے اوپر تشدد کیا۔ میں نے ابو جہل سے کہا میری جان تیرے حوالے ہے لیکن رسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ پورا گھرانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس پہلو کو، کس گوشے کو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ۔ 181 احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ پورا گھرانہ۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کیا نام بیٹے تھے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، دونوں باپ اور بیٹا ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے۔ پرانی باتیں یاد آ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جی میدان بدر میں کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کا دشمن بن کے لڑ، لیکن میدان جنگ میں ایسا ماحول تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 مرتبہ آئے، 2-3 مرتبہ، لیکن میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں بھی جوش۔ فرمانے لگے اے عبد الرحمن کیا کہا؟ پھر دوبارہ کہنا، کیا تو نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا والد ہوں؟ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے وار کے نیچے آ جاتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سوچتا کہ تو میرے نبی کا دشمن بن گیا. کیا ایک ایک ادا. اور عاجزی کتنی تھی. کیا فرماتے تھے؟ کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا مجھے جانور کھا دیتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. میں اللہ کے حضور کیسے پیش. اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، مرتبہ اور مقام ایسا کہ ان کے اوصاف قرآن میں نہیں، ان کے اوصاف مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کے اوصاف، ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی. نبوت کے اعلان سے پہلے ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں گئے تو ایک راہب نے دیکھ کے آپ کو پہچانا. راہب نے کہا کیا تو مکہ سے آیا؟ کہ ہاں میں مکہ سے آیا. کیا تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ہاں میں قحافہ کا بیٹا. کیا تمیم خاندان سے؟ تیم خان. کہ ہاں میں تمیم خاندان سے. فرمانے اس راہب نے کہا آپ مجھے اپنا بدن دکھائیں، آپ اپنا کرتا اوپر اٹھائیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا. اس نے زبردستی آپ کے کرتے کو اوپر اٹھایا. آپ کی ناف کے اوپر ایک سیاہ نشان تھا. وہ فرمانے لگے اللہ کی قسم تو آخری نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا، تیری یہ نشانی ہماری کتاب میں موجود ہے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. یہ مثال ہے تورات اور انجیل میں جس کا مرتبہ اور مقام اللہ نے اتنا بنایا. خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو جو یہ مہینہ گزرا. اکثر ہمیں معلوم اپنے بڑوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اسی خلیفہ رسول کے بارے میں ایک گروہ بڑا عجیب رویہ اختیار کیا. مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ان کی نالائکیاں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ابو جہل اور ابو لہب دنیا سے ناکام اور نامراد لوٹے اور ہمیش کی جہنم میں چلے گئے. اللہ کی قسم آج روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرے اور خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل پہ کرے، کسی ایک صاحب، میں ذکر تمام صاحب الصحابۃ کلھم دور اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ ستاروں کی. کسی ایک ادنا صحابی جس نے ابھی ایمان قبول کیا اور جنگ میں جا کے شہید ہو گیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، کوئی بھی معاملہ، اس کی بھی توہین اگر کوئی کرے تو اس کا ایمان کہاں رہتا ہے. اور ایک اس صحابی رسول کے بارے میں کچھ ایسا کہے جو نبوت سے پہلا بھی آپ کے ساتھی، جو آپ کے کردار سے پہلے ہی واقف، آپ کی امانت داری سے پہلے ہی واقف، آپ کے ایمان نبوت کے اعلان کرنے پر سب سے پہلے ایمان لانے والا، بغیر تذبذب، بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانے والا، آپ کی معراج کی سب سے پہلے صداقت گواہی دینے والا، آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، اور ایسا ساتھی جو ہمیش کے لیے آپ کے پہلو میں سویا ہوا ہو، اس کے بارے میں بک عجیب جو ہے نا کیا. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت نصیب نہیں تو اللہ ان کو چن کے تباہ برباد کر دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی جب آپ مسند خلافت پہ بیٹھے، مسند خلافت پہ بیٹھنے کا بھی منکرین زکوٰۃ کے لیے جب آپ لشکر تیار کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ابوبکر رضی اللہ، اے عمر، اسلام لانے سے پہلے تو بڑا بہادر تھا، اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا. کوئی نہیں جائے گا، میں تنہا منکرین زکوٰۃ کے خلاف تنہا نکلوں گا، یہاں تک کہ میری وہ بوٹی کرتے. ہو ہی نہیں سکتا.
کہ میں موجود ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک شریعت کے کسی ایک جز کو بھی کوئی اس کو ناپید کرے، ختم کرے، یہ ناممکن۔ یہ تڑپ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ایک ایک ادا اپنے اندر مٹائے ہوئے، جب آپ کا وصال قریب ہوا، آخری باتیں عرض کرتا ہوں، جب آپ کا وصال قریب، بیماری جب بڑھنے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی، جب ہوش آ جاتا تو ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک بیت المال کے خزانچی سے پوچھئے گا کہ مجھے کتنی تنخواہ دی، وہ کتنا مال پتہ کیا گیا تو 6000 درہم بنا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی، عائشہ اے بیٹی، میرا فلاں زمین کا قطعہ جو میری ملکیت ہے اس کو فروخت کر کے یہ 6000 درہم واپس بیت المال میں جمع کر۔ پھر فرمانے لگے کہ جب میں خلیفہ بنا اس وقت سے لے کے اب تک میرے مال میں کتنا اضافہ ہو۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ ایک آپ کا غلام ہے جو آپ کے جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کی تلواریں تیز کرتا ہے، ایک چادر ہے جو اضافہ ہو جس کی قیمت 1.25 روپے۔ فرمانے لگے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ چیزیں ثانی جو دوسرے امیر المومنین خلیفہ بنے اس کی خدمت میں بھیج دیں۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تیرا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اس نے غالباً 25 درہم اس نے کہا کہ میرے 25 درہم آپ کے پاس ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ بیٹی یہ 25 درہم اس کو ادا کر دیے جائیں۔ وہ خادم رونے لگا، حضرت میں معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کے حضور اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میں کسی کا مقروض ہوں، میں کسی کا مقروض ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ کفن کتنی چادروں میں دیا جاتا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ 3 چادریں۔ فرمایا یہ 2 چادریں میرے پاس موجود ہیں، اے عائشہ ایک نئی چادر لے آنا اور ان تینوں میں مجھے کفن دے دینا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، فرمایا ابا حضور ہم اس حیثیت میں کہ 3 چادریں نئی خرید کے آپ کو کفن دے سکتے ہیں۔ فرمانے لگی بیٹی نئی چادریں تو زندوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے تو پرانی چادر۔ یہ کون ہے؟ خلیفہ رسول، خلیفہ رسول جس کے 2 سال کے عرصے میں ایران تک فتوحات چلی گئی تھی، جس نے بڑے بڑے لشکروں کو روانہ کیا، جس نے مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا، منکرین زکوٰۃ کو آڑے ہاتھوں لیا، جس کی ایک ایک ادا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ متفق کہ آپ کے مرتبے اور مقام پر یہ جب جانے لگے تو یہ حال تھا۔ آج ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس پہ کہ آج کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی ریاست، اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو مدینہ کے پہلے خلیفہ رسول کی زندگی پڑھیں۔ پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں، کون سا ظلم ہے جو نہیں؟ اللہ کی قسم اگر گہرائی میں جاؤ، احادیث رسول کی روشنی میں دیکھو اور پہلی امتوں کے حال پڑھو، پہلی امتوں کے حال پڑھو۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی تو عذاب آ گیا، کسی نے بدفعلی کی تو عذاب آ گیا، کسی نے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا تو زمین کو پلٹ کے رکھ دیا، کسی نے یہ کہا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے ہواؤں کا عذاب بھیجا۔ کسی کو اتنی طاقتیں اللہ نے دی، بڑے بڑے تناور اللہ نے کیا نام قوموں کو پیدا کیا، ہواؤں کے عذاب بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، چہرے مسخ ہو گئے، ایک ایک گناہ، ایک ایک گناہ۔ یا روز خبروں میں ملتی ہے کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، آج 6 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، آسمان نہ ٹوٹے تو کیا ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست۔
اگر مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہو میرے بھائی تو پھر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے خلیفہ کی زندگی کو پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے اور ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اصحاب رسول کی زندگی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔